بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں جماعت دوم کا سبق نمبر 16۔ اردو کی کتاب کا سبق نمبر 16 ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ہے ایک سنانے کا سبق۔ اس میں صرف بچوں کو سنا کر سمجھایا جاتا ہے اور مختصر سوال جواب پوچھے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں لکھنے کی کوئی چیز نہیں، لیکن اگر اساتذہ اکرام اس میں سے املا لکھوا لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ آج 9 نومبر ہے، علامہ محمد اقبال کی پیدائش کا دن۔ دادا جان نے بچوں سے کہا، آؤ بچوں، آج ہم علامہ محمد اقبال کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کمال اور سائمہ دادا جان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ دیکھیں، ان 2 لائنوں میں ایک بہت ہی سبق آموز بات ہے کہ جو بھی تہوار ہو اس کے بارے میں بڑوں کو بتانا چاہیے بچوں کے بارے میں کہ یہ کن کا تہوار ہے، اگر اس میں چھٹی ہے تو یہ کیوں ہے، اور علامہ اقبال 9 نومبر کو پیدا ہوئے، یہ سارا ان کے بارے میں بتانا چاہیے کہ علامہ اقبال کون تھے، ان کی پرسنالٹی کے بارے میں، ان کی جو ساری زندگی گزری ہے اس کے بارے میں۔ دادا جان کہنے لگے، علامہ محمد اقبال بہت بڑے شاعر تھے، آپ نے بچوں کے لیے بہت اچھی اچھی نظمیں لکھی ہیں، کیا آپ نے ان کی کوئی نظم پڑھی ہے؟ اب بچوں سے پوچھ رہے ہیں دادا جان۔ کمال نے کہا، دادا جان، ہم نے اپنی کتاب میں علامہ محمد اقبال کی نظم ہمدردی پڑھی ہے۔ تو بچوں، ہمدردی نظم علامہ محمد اقبال کی وہ نظم ہے جس میں ایک جگنو اور بلبل کا ذکر ہے کہ بلبل راستہ بھول جاتا ہے اور جگنو اس کی مدد کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے آخر میں آپ کو جگنو اور بلبل کی جو نظم ہے اس کی چھوٹی سی ویڈیو اس کے ساتھ اٹیچ کر دوں گی، آپ بھی دیکھیے گا۔ دادا جان کہتے ہیں، یہ بہت اچھی نظم ہے، ذرا بتائیے کہ اس نظم میں، بتائیے نہیں ہے، بتائیں کہ اس نظم میں علامہ محمد اقبال نے کیا بات کہی ہے۔ کمال کہنے لگا، اس نظم میں ایک بلبل اور جگنو کا قصہ ہے۔ ایک بلبل کو گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی، رات کا اندھیرا پھیلنے لگا، بلبل اداس ہو کر سوچنے لگا، اداس یعنی بہت غمگین ہو کر سوچنے لگا کہ اس اندھیرے میں وہ اپنا گھونسلہ، اپنا گھر جو بناتے ہیں پرندے درختوں کے اوپر یا دیواروں کے ساتھ کہیں بھی، اپنا گھونسلہ کیسے تلاش کرے گا۔ یعنی بلبل کو اندھیرا ہو گیا، اس نے اڑنے چگنے میں دن گزارا اور شام سے پہلے وہ گھر نہیں پہنچا، تو پھر اسے مسئلہ ہوا کہ وہ گھر کیسے پہنچے گا۔ اس مشکل وقت میں ایک جگنو نے بلبل کی مدد کی اور اسے اپنی روشنی میں اس کے گھونسلے تک پہنچا آیا۔ دادا جان، جی بیٹا، اس نظم میں علامہ محمد اقبال ہمیں بتاتے ہیں کہ دنیا میں وہی لوگ اچھے ہیں جو مصیبت کے وقت دوسروں کے کام آتے ہیں۔ فرماتے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ تو بچوں، اس شعر میں آپ نے کیا سمجھا کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں اور اچھے لوگ بھی وہی کہلاتے ہیں۔ اگلا صفحہ ہم پڑھیں گے۔ اگلے صفحے پر ہے، سائمہ نے اب کیا کہا۔ سائمہ کہنے لگی، دادا جان، ہماری کتاب میں علامہ اقبال کی نظم پہاڑ اور گلہری بھی ہے۔ تو بچوں، علامہ اقبال کی ایک نظم پہاڑ اور گلہری بھی ہے، ان دونوں کا آپس میں مکالمہ یعنی بات چیت ہوتی ہے۔ دادا جان نے کہا، واہ، یہ تو بہت دلچسپ نظم ہے۔ اس نظم میں علامہ اقبال نے پہاڑ اور گلہری کا قصہ بیان کیا ہے۔ سائمہ بیٹی، وہ قصہ تو سنائے۔ سائمہ، ایک پہاڑ گلہری سے کہتا تھا کہ تم ایک چھوٹے اور معمولی جانور ہو۔ چھوٹے سے یعنی کہ بہت چھوٹے سے اور معمولی جانور ہو، معمولی بالکل عام جانور ہو، جبکہ میں بڑا اور شاندار ہوں۔ اتنا بڑا میں پہاڑ ہوں، شاندار ہوں، میری ہیبت ہے، میرے سامنے ہر چیز چھوٹی ہے۔ اس پر گلہری سے جواب دیتی ہے کہ خیر، میں چھوٹی ہی سہی، لیکن تم ذرا یہ چھالیاں ہی توڑ کر دکھا دو۔ اب گلہری کا جواب بہت اچھا ہے، اسے لاجواب کرنے والا۔ وہ کہتی ہے کہ میں چھوٹی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے جو خوبی دی ہے، میں ادھر ادھر چل پھر سکتی ہوں، اور تم وہ ذرا چھالیاں توڑ کے دکھا دو، پودا توڑ کے دکھا دو۔ تم اتنے بڑے ہو، تم اتنے شاندار ہو، تم اتنے ہیبت اور روب ہے تمہارا، لیکن تم میں یہ خوبی نہیں کہ تم چل پھر نہیں سکتے ہو۔
दादा जान, जी बेटी, गुलहरी पहाड़ का खूब मुकाबला करती है, पहाड़ इसके सामने खामोश हो जाता है। इस नज़म में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ये भी नसीहत की है, नहीं है चीज़ नकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। तो बच्चों देखिए कितना अच्छा शेर है कि अल्लाह ताला ने कोई भी नकम्मी यानी नाकारा बेफ़ायदा चीज़ ज़माने में पैदा नहीं की। कोई चीज़ भी बुरी नहीं है, कुदरत ने जो चीज़ बनाई है, कारखाना मतलब ऐसी जगह जहाँ से चीज़ें बनती हैं, तो जो अल्लाह ताला ने जो चीज़ें पैदा की हैं, बनाई हैं, उनमें कोई चीज़ भी नाकारा नहीं है। हर चीज़ का एक मकसद है, बेफ़ायदा कुछ नहीं है। कमाल। दादा जान, एक सवाल है कि पहाड़ इतना बड़ा था, फिर वो एक छोटी सी गुलहरी के सामने कैसे खामोश हो गया? बेटा, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया। पहाड़ बड़ा है मगर हरकत नहीं कर सकता। गुलहरी छोटी है मगर हरकत कर सकती है। हरकत करने वाली चीज़ साकन चीज़ से बाजी ले जाती है। साकन यानी बिल्कुल बेहिस्सो हरकत, जिससे हरकत ना हो, ठहरी हुई चीज़ को साकन चीज़ कहते हैं। तो एक चीज़ ठहरी हुई है और एक चीज़ चलती फिरती है, तो जाहिर है चलने फिरने वाली चीज़ ज़्यादा अहमियत रखती है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी का पैगाम ये है, उन्होंने ये सबक दिया है कि हरकत में बरकत होती है। पहाड़ बड़ा है मगर हरकत नहीं कर सकता, गुलहरी छोटी है मगर हरकत कर सकती है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी का पैगाम ये है, उन्होंने ये सबक दिया है कि हरकत में बरकत होती है, यानी हाथ हिलाने से, कुछ करने से। ये बहुत जगहों पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है कि हरकत में बरकत होती है, कि इंसान का कुछ करना बिल्कुल खामोश बैठे रहने से बेहतर होता है। कुछ करने से ही उसे बरक़ात यानी फ़वाइद हासिल होते हैं। हरकत, मेहनत और अमल करने वाले ही तरक्की करते हैं, यानी वो लोग तरक्की करते हैं जो मेहनत करते हैं, हरकत करते हैं, चलते फिरते हैं, कोशिश करते हैं। यहाँ हरकत से मतलब के बारे में मीनिंग ये लिया जाता है कि जो कोशिश करते हैं, दूसरों से आगे निकल जाते हैं। तो बच्चों, जो कोशिश करता है वो आगे तो निकलता ही है। फिर हरकत करके, तदबीर करके, फिर उसके बाद दुआ करनी चाहिए, फिर अल्लाह ताला की मर्ज़ी वो जिसे भी बुलंदी अता करे। कमाल। दादा जान, हमारी उस्तानी ने हमें बताया था कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने हमें पाकिस्तान बनाने की राह बताई थी। दादा जान, आपकी उस्तानी ने दुरुस्त बताया, यानी ठीक बताया, सही बताया। मुसलमान ग़ुलाम थे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों को आज़ादी की तालीम दी। मुसलमानों ने अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बातों पर अमल किया, यानी जो भी उन्होंने कहा वो उस पर किया। मुसलमान बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे कि किसी के आगे कोई नौकर होता है, इस तरह थे। अंग्रेज़ों के बाद वो हिंदुओं ने भी इसी तरह मुसलमानों के साथ अपना जो रवैया था वो जारी रखा और अपने लिए प्यारा वतन पाकिस्तान बना लिया। यानी मुसलमानों को सबसे ज़्यादा उस वक्त जो कमी थी वो तालीम की कमी थी। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने उनका जज्बे को उभारा, अपनी शायरी के ज़रिए उनमें जोश पैदा किया और उन्हें पाकिस्तान बनाने के लिए उनको आगे लाए, ख़ासकर नौजवानों के लिए। तो अल्लामा इकबाल की बहुत अच्छी और बहुत ही पुरजोश नज़में हैं, शेर हैं। इसलिए हम अल्लामा इकबाल को अपना कौमी शायर कहते हैं, यानी उन्होंने कौम के लिए, कौम के जज्बे को उभारने के लिए बहुत कुछ किया, बहुत शायरी की और कहानियाँ भी ऐसी लिखी। शायरी के ज़रिए ही उनको जोश व जज्बा दिलाया, उनको उजागर किया, तो इसलिए उनको हम कौमी शायर कहते हैं। बच्चों ने दादा जान का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बारे में इतनी अच्छी बातें बताईं। और इसके बाद है बच्चों सवाल जवाब। ये सवाल जवाब जो है कुछ सवाल हम ज़ुबानी और कुछ जो हैं उनको हम लिखने में भी इस्तेमाल करेंगे। ठहरे और बताएं, बुलबुल और जुगनू का वाक़या किस्सा किस नज़म में बयान हुआ है? तो बच्चों ये ज़बानी सवाल है, इसमें यह है कि नज़म हमदर्दी में इनका जुगनू और बुलबुल का किस्सा इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ और गुलहरी किस नज़म का पैगाम क्या है? पहाड़ और गुलहरी नज़म का पैगाम जैसे कि अभी हमने पढ़ा है ऊपर के, नहीं कोई चीज़ न कमी, यानी कि कोई चीज़ भी बेफ़ायदा पैदा नहीं की अल्लाह ताला ने। तो बच्चों अगले जो सवाल हैं इनको हम मुख्तसर सवाल ये अगर हम लिख लें, उसके बाद बच्चों के सामने उनको उनकी अदायगी हो तो फिर बच्चों को इसको याद करने में भी आसानी हो जाएगी। तो ये सवाल जो हैं
گلہری پہاڑ سے کیسے بازی لے گئی، علامہ اقبال کی شاعری سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، جگنو نے بلبل کی کس طرح مدد کی، یہ سوال میں آپ سے لکھ کر شارٹ فارم میں مختصر سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تب تک آپ اس کو جو ہے کہانی کو بار بار پڑھیے، اور اس کے ساتھ میں اٹیچ کروں گی نظم ہمدردی کو، آپ اسے دیکھیے بلبل اور جگنو کے بارے میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ بچوں، آج میں آپ کو علامہ اقبال کی نظم ہمدردی کو ایک کہانی کی شکل میں سناؤں گی۔ ایک بلبل جنگل میں دانہ چگنے کے لیے گیا۔ سارا دن وہ اڑتا پھرتا رہا، دانہ کھاتا رہا ادھر ادھر، اور اپنے بچوں کے لیے جمع کرتا رہا۔ لیکن جیسے ہی شام ہوئی تو اس نے محسوس کیا کہ رات زیادہ ہو گئی ہے اور مجھے راستہ نہیں مل رہا۔ اب وہ پریشان ادھر ادھر راستے کی تلاش میں پھرتا اور پھر درخت کی ٹہنی پر آ کر بیٹھ جاتا۔ ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا تھا کہ یا اللہ میری مدد کر، کسی کو بھیج جو مجھے راستہ دکھا دے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی۔ یقیناً اللہ نے اس کی دعا سن لی، اور ایک طرف سے ایک جگنو اپنے 2 بچوں کے ساتھ گزر رہا تھا۔ جگنو نے کہا کہ میں اگرچہ چھوٹا سا کیڑا ہوں، لیکن تم نے جو اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ میں راستے میں روشنی کروں اور تمہیں تمہارا راستہ مل جائے۔ میں اپنے ساتھیوں سے بھی مدد طلب کروں گا تاکہ تمہیں روشنی میں اپنا راستہ ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے۔ اس طرح جگنو نے اپنے ساتھیوں کو بلایا، سب نے روشنی کی اور بلبل نے اپنا سفر شروع کیا۔ جگنو کی روشنی میں بلبل کو اپنا سفر کرنا آسان ہو گیا۔ ساری رات بلبل سفر کرتا رہا۔ بہت مشکل سے اسے اس کے گھر کا راستہ ملا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا تو صبح دن نکل چکا تھا، اور بلبل نے بہت لمبا سفر کر کے اپنے گھر کو آخرکار پا لیا۔ جب وہ اپنے گھر میں پہنچا تو اس نے دیکھا گھونسلے میں اسی طرح انڈے پڑے ہوئے تھے۔ بلبل نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کے انڈوں کو کوئی کھا نہیں گیا، اور ایک کونے میں اس کے بچے بھی سو رہے تھے۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملا؟ اس کہانی سے ہمیں 2 سبق ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ شام کے وقت جلدی گھر آ جانا چاہیے اور اندھیرے سے پہلے پہلے اپنے گھر پہنچ جائیں۔ دوسرا یہ کہ اگر کسی کو مصیبت میں دیکھیں تو اس کے کام آئیں، چاہے اس کے لیے آپ کو کچھ کوشش کرنی پڑے، جس طرح جگنو بلبل کے کام آیا۔ اور بچوں، جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں لوگ وہیں جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ بچوں، اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو آپ چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔